السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج اسلام آباد کے ایریے میں آئے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم ہیں جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے مزار پہ. اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم صدر صاحب سے آج اپنی پیاری جماعت جو کہ ہماری ہر دل عزیز جماعت ہے اس کے بارے میں کچھ سوال کریں گے کہ پی ٹی آئی کے فیوچر کو آپ اپنی نظروں میں کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ بہت جہلے بھی ہیں اور ہر وقت پی ٹی آئی کے اندر انوالو بھی رہتے ہیں. آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ پی ٹی آئی کو آپ اس وقت کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مہر صاحب، سب سے پہلے تو جو ناظرین ہے میری طرف سے سلام سب کو. آپ نے سوال تو بہت مشکل کیا ہے اور اس کا جواب اتنا آسان ہے. مجھے خوشی ہوگی ایسے سوال جو آپ نے کیے ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا یہ پیچھے مقبرہ کس کا ہے؟ یہ مقبرہ پیچھے ہے جنرل محمد ضیاء الحق شہید کا. تو ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ جو ہماری پاک آرمی ہے نا، اگر ہم دن کو رات کو سکون کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور رات کو سکون کے ساتھ سوتے ہیں نا، تو وہ صرف اور صرف ہماری پاک آرمی کی وجہ سے. بارڈروں پہ یہ گولہ بارود اور گولیوں کی بچھاڑ میں یہ وہاں پہ پہرا دیتے ہیں ساری رات، ہم سکون کے ساتھ سوتے ہیں. تو ہم ان کے خلاف نہ کبھی جا سکتے ہیں، نہ کبھی گئے ہیں، نہ کبھی سوچا ہے. اور خان صاحب جو ہیں، خان صاحب پہلے دن سے یہ ہمارے خلاف بیانیہ بنا ہوا کہ پی ٹی آئی والے عمران خان یا اس کے عہدیداران جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف، ہم کبھی خلاف نہیں ہیں. خان صاحب نے نہیں کہا کہ اس نے کہا کہ فوج ہماری، آرمی ہماری، پاکستان ہمارا. ہماری آرمی بھی زندہ باد، پاک فوج بھی زندہ باد، پاکستان بھی زندہ باد. رہا مسئلہ خان صاحب کا، تو خان صاحب نے کبھی اس کی مخالفت نہیں. خان صاحب نے صرف ان کے پالیسیوں سے اختلافات کیے. اچھا خان صاحب، ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت یہ موجودہ صورتحال تھی، اس کے اندر پی ٹی آئی کی کیا پارٹیسپیشن تھی کہ انہوں نے کیسے کردار اپنا ادا کیا؟ سر، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے پارلیمنٹ سے لے کر سڑکوں تک ہم نے پاک فوج کا ساتھ دیا، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سب سے زیادہ جو خوشی والی بات ہے، سب سے زیادہ خوشی والی بات ہے کہ عمران خان نے جیل سے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حکومت کو بتایا، انڈین حکومت کو بتایا کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ لڑیں گے، کھڑے ہو کے ساتھ لڑیں گے جا کے انڈیا کے ساتھ. اور مودی کو اس نے صاحب کا سارے جو اس کا کرتوت تھے وہ بھی یاد دلائے اور اسے تنبیہ بھی کی کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آپ کی آنکھیں نکال دیں گے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ینگ ہے، ہم سارے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا ڈی جی ایس پی آر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کیا کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس نے اتنا اچھا کردار ادا کیا کہ وہ جو میڈیا پہ جنگ تھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو ہم سب نے ینگ جتنی نسل تھی اس نے میڈیا نے، ہمارے ینگ جتنے پی ٹی آئی کے تھے، ان سوشل میڈیا نے وہ ان کو سبق سکھایا کہ ان کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں. اور سب سے زیادہ جو جنگ میڈیا پہ لڑی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے لڑی ہے، پی ٹی آئی کے ٹیگروں نے لڑی ہے اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اس نے لڑی ہے. تو ہم تو ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا تو جو بیانیہ ہے عمران خان کا بیانیہ وہ تو سارے واضح ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے لیے بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ہماری جماعت پی ٹی آئی ہے اس کا کوئی ایسا بیانیہ ہے کہ ہم پاک فوج کے خلاف ہیں یا کسی کے خلاف ہیں. ان میں سے کوئی خلاف نہیں، ہم ساتھ ہیں اور سارے ساتھ ہیں. خان صاحب، ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ خان صاحب کو رہا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے ناظرین کو کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس کو کیسے آپ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ہو سکتا ہے، مطلب کیا نیکسٹ فیوچر میں ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، 3-4 دن پہلے کی بات تو یہ تھی، بلکہ 2 ہفتے پہلے کی بات یہ تھی کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی کسی بھی. نہ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہو رہی تھی، نہ وکلا کی ملاقات ہو رہی تھی. باقاعدہ طور پر بہت دور روک لیا جاتا تھا، جو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کا بھی یہ آرڈر تھا کہ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کروائی جائے. تو لیکن الحمدللہ برف جو پگھل رہی ہے تو خان صاحب کی بہنوں کی بھی ملاقات آج ہو گئی ہے اور وکلا کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اب وہ باہر آ کے علی بخاری صاحب، نیاز اللہ خان نیازی صاحب، سلمان صفدر صاحب، یہ سارے نعیم پنچوتا صاحب اور عمران خان کی بہنوں نے آج ملاقات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. خان صاحب، یہاں پہ ایک اور کویشچن ہے کہ اس ملاقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی مفید ثابت ہوگی؟ سر، بات یہ ہے جو خان صاحب ہے نا، خان صاحب جیسا میں نے پرفیکٹ آدمی نہیں دیکھا. خان صاحب کہتے ہیں میں نے میرٹ پہ، انصاف پہ آنا ہے، میرے عدالتیں فیصلہ کریں.
खान साहब जो है वो बिल्कुल झूठे मुकदमात में जो है उनको सज़ा दिलवाई गई है। मैं आपको वाज़ेह एक मिसाल देता हूँ, 190 मिलियन पाउंड वाला एक ही केस है जिसमें सज़ा दी गई है और हमने उसकी अपील की हुई है और उसमें उसकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। सिचुएशन इसमें ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड थे वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े थे और वो हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, तो उसमें चोरी कैसी? जो उसमें खान साहब को सज़ा दी गई है, बुशर बीबी को उसमें सज़ा दी गई, वो इलीगल सज़ा है। और इंशाअल्लाह ताला सूरत यूसुफ आपने अगर नहीं पढ़ी तो सूरत यूसुफ जो है ना वो सबक है कि उसके जो हकीकी भाई थे उन्होंने कुएं में भी डाला। वही हज़रत यूसुफ था जो मिस्र की गलियों में बिकता रहा, फरोख्त होता रहा। वही हज़रत यूसुफ था जो जेल में बाद में कैद रहा, वही से बादशाह बना। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला जिससे कोई काम लेता है उसको फिर आजमाइशों में भी डालता है। शायद खान साहब से अल्लाह ताला ने कोई अच्छा काम लेना है। खान साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है इसके हवाले से। मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में जो पीटीआई है ये किस जगह पे खड़ी है? आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है? सर ये देखेंगे, अगर कोई चाहता है ना कि खान साहब को मैनेज किया जाए, मैनेज प्लस, खान साहब मैनेज नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूँ, अभी देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और ये उसके नवाज शरीफ के जो बेटे हैं, किसी की ये स्टेटमेंट आई है? किसी ने स्टेटमेंट दी है जैसे इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है? आप मीडिया उठा के देख लें, साबका 2019 में देख लें, जब कारगिल का बना था तो नवाज शरीफ वगैरह ये सारे के सारे उधर जाके दौरे भी किए थे बगैर वीज़े के, पता नहीं कितने मोदी इतनी दफ़ा। इनका तल्लक ये कारोबारी लोग हैं और इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो तो सामने क्या स्टेटमेंट, इनके मुंह को तो ताले लगे होते। ना मरियम की स्टेटमेंट आई, ना नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आई, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट जरदारी की आई। तो इमरान खान तो जेल में बैठ के अपने बयान दिए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ यकजहती के लिए खड़े हुए, फ़ौज के साथ यकजहती के लिए ILF, PTI और बकाया सारों ने रैलियाँ भी निकाली हैं उसके हक़ में। थैंक यू सो मच सदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।